آپ کو پتا ہے مکہ میں ابو جہل بہت جلتا تھا، بہت نفرت کرتا تھا، پروپیگنڈا پھیلاتا تھا، جو جہاں ہے جیسے ہی کھڑا رہ جائے، جہاں ہے جیسے ہی کھڑے رہ جائیں، اور جو بیٹھے ہو بیٹھے رہ جائیں، اس لیے کہ محفل رسول کا ادب ہے، یہ سب کے اندر تحمل ہو، برداشت کی طاقت ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کے نام کا ذکر کر رہا ہوں، اگر صبح تک کی کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر چیمی گوئیوں کی ضرورت ہی نہیں۔ میاں یہاں تو وہ مجمع ہے جو اپنی گردن حضور کی قدموں پر رکھنے آیا، سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو آرام کس بات کا نام ہے؟ آرام کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کھڑے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا رہتا ہے میں بھی بیٹھ جاؤں، بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں پھیل جاؤں، یہ سارے وسوسے آتے رہیں گے، لیکن آپ کو توجہ آمنہ کے لال کی طرف رکھنی ہے، تاجدار مدینہ کی طرف رکھنی ہے۔ اس پورے مجمع کو دیکھ کر ایک ہی جملہ کہوں گا، اس کے بعد سب شانت ہو جائیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے۔ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ جس کے دل میں آپ کی عظمت ہو کہ حضور پاک کا جلسہ ہے، حضور پاک کا نام ہے، اور ہم اس امید سے بیٹھے ہیں کہ کبھی تو کرم ہوگا، کبھی تو نظر عنایت ہوگی، تو پھر اب وہ اپنی توجہ اس طرف رکھے۔ سنو، مکہ میں ابو جہل نے بہت پروپیگنڈے پھیلائے تھے، بہت برائیاں کر رکھی تھیں حضور پاک کی شان میں، جادوگر، ساحر، شاعر، مجنون، نہ جانے کیا کیا الفاظ سب کہہ دیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اپنا جادو چلانے کے لیے اس نے ایک بہت بڑے شخص کو اس کے اوپر ہتھ کنڈا ڈالا۔ حبیب یمنی کا نام سنا ہوگا، ایک بڑا شخص تھا، مکہ میں اس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی، اور ابو جہل جا کر کے اس کو بولتا ہے کہ آؤ، مکہ میں ایک شخص نکلا ہے جس کے جادو کے چکر میں سارے لوگ ہمارا دین چھوڑ کر نکل جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین سے اب تک بدل چکے ہیں۔ حبیب یمنی نے کہا وہ کیا کہتا ہے؟ سب بتایا ایسے ایسے معاملات ہیں۔ تو سنو توجہ، حبیب یمنی کہتا ہے میں خود آ کر کے دیکھوں گا مکہ میں، جس کو بھی برگلانے کی کوششیں ہوئی ہیں حضور پاک کے خلاف، تاریخ میں بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں۔ حبیب یمنی جب آنے والا تھا مکہ، ابو جہل نے بہت استقبال کیا کہ اب تو معاملہ بڑا ہوگا، جب وہ کوئی سٹینڈ لے گا تو مکہ میں یہ جو چھوٹی جماعت ہے مسلمانوں کی سب کو ختم کر دیا جائے گا، بڑا سخت بھی ہے۔ حبیب یمنی آتا ہے اور کہتا ہے میں پہلے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ معاملات ہیں۔ اس نے آتے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ نبی اگر ہے توجہ، تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں، ارے جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، اور میرے مرشد فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسمان کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ حبیب یمنی سے پوچھا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عربوں میں اس وقت یہ بات مشہور تھی، جادو کرنے والے کا جادو زمین پہ چل سکتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا، زمین پہ سارے جادو دکھائے جا سکتے ہیں، آسمان پہ نہیں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو زمین پر کر کے دکھا سکتے ہیں، آسمان پہ نہیں۔ کہا میں آسمان پہ کوئی جادو آپ کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، آسمان پہ۔ 14ویں رات تھی، چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا۔ یہ معجزہ پتہ ہے آپ کو، شق القمر کا معجزہ، چاند آدھا ادھر آدھا ادھر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کے وہ حیرت میں رہ گیا۔ اس کے بعد سنو، اب اس نے کیا کہا کہ اب دوسری بات میرے دل میں ہے، میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں، آپ خود ہی بتا دیجیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیز، ان کا عقیدہ بھی یہ تھا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کا علم جانتا ہے، کافروں کا بھی عقیدہ تھا دل کے حالات نبی جانتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں اپنے وطن سے۔ حضور نے فرمایا ہاں تیرے دل میں یہ بات ہے، تیرے گھر میں ایک معذور لڑکی ہے، تیری معذور بیٹی ہے، اور وہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اس کو صحت و تندرستی ہو جائے، جا اللہ نے اسے شفا دے دیا۔ بیٹی کہاں ہے؟ یمن میں ہے، اور یہ مکہ میں ہے باپ،
دل کے حالات جیسے ہی بتایا نبی کریم نے، کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابو جہل کس کے لیے لایا تھا؟ پروپیگنڈا پھیلانا تھا، حضور کے خلاف ایک مورچہ قائم کرنا تھا۔ جس کو پکڑ کر کے لایا تھا وہی مصطفیٰ کے قدموں میں سر دینے کو تیار۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تو مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، یہ تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک عمیر بن وہب شخص تھے، توجہ چاہتا ہوں، یہ عمیر بن وہب کون ہے؟ جنگ بدر میں ان کا بیٹا رسول اللہ کے صحابہ کے ہاتھ میں قید ہو گیا۔ عمیر بن وہب، پہلے ان کو شیطان قریش کہا جاتا تھا، قریش کا شیطان، کیونکہ سارے مکہ والوں کو بھڑکانے میں بہت بڑا کردار تھا عمیر بن وہب کا۔ لیکن جب بیٹا گرفتار ہو کر کے گیا حضور کے پاس، روزانہ دل میں یہ خیال آتا تھا کیسے اپنے بیٹے کو آزاد کروں۔ جنگ بدر میں 70 قیدی گرفتار تھے، تو ہوا یہ کہ خانہ کعبہ کے اطراف جو دیوار ہے اس کو حتیم کہتے ہیں، حتیم کعبہ میں بیٹھا ہے عمیر بن وہب، اور ساتھ میں ایک اور شخص ہے صفوان، نام یاد رکھو صفوان، یہ وہ شخص ہے جس کا باپ جنگ بدر میں قتل ہو گیا۔ دونوں کا مسئلہ سیم ہے، ایک کا باپ مارا گیا ہے اور ایک کا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل میں آنے والے یہ دونوں لوگ بدر کے میدان میں آئے ہوئے لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے دونوں بات چیت کر رہے ہیں، دونوں کا مسئلہ سیم ہے، دونوں کی تکلیف سیم ہے، پرابلم سیم ہے۔ صفوان پیسے والا تھا، بہت پیسے والا تھا، عمیر بن وہب سے کہتا ہے اے عمیر، اگر تو تلوار لے کر کے جا مدینے اور محمد کا قتل کر کے آ جا، نعوذ باللہ، یہ کیا معاملہ ہے، کیا تکلیف ہے؟ میں تقریر بند کر دوں؟ یہ کمیٹی کے نوجوان بھی اور سبھی لوگ، میں گزارش کر رہا ہوں کہ تقریر بند ہو جائے گی، آپ حضرات برائے مہربانی خاموش رہے، تھوڑی دیر محبت سے بولیے لبیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ، خاموشی سے سنیں، چپ رہے۔ میرے عزیزو، میں تماشے والی مجلسوں میں جانے کا عادی نہیں ہوں، میں نے سب سے پہلے ہی کہا یہ محفل رسول ہے، اس کا ادب برقرار رکھنا ضروری ہے، یہاں اہل دل ہوتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں۔ بہرحال بات میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، توجہ۔ صفوان عمیر سے کہتا ہے میں تجھے تلوار دوں گا، زہر میں بجھا کر کے جا مدینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے آ جا، تیرے اوپر جتنا قرضہ ہے سب میں نپٹا دوں گا اور پھر مال بھی دوں گا اور تیرا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو عمیر بن وہب کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے راضی ہوں۔ تلوار لیا، یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے حتیم میں بیٹھ کر صرف 2 لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ تلوار کو زہر میں بجھا کر کے مدینے آ گیا عمیر بن وہب۔ توجہ میرے عزیزوں، اب عشق رسول کیا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہے، اس بات سے سنو۔ جب عمیر بن وہب مدینے پہنچتا ہے مسجد نبوی کے باہر، لیکن سامنا کس سے ہو جاتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب سے، امیر المومنین۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، حضرت عمر بن خطاب چند صحابہ کے ساتھ باہر کھڑے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو تلوار لٹکائے ہوئے آتے دیکھا، غضبناک ہو گئے۔ سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ اب لوگوں کو یہ لگتا ہے آپ بار بار تقریر میں کتا کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ گالی آپ دیتے ہیں، سخت جملے بولتے ہیں۔ میرے عزیزو، حضور کے دشمنوں کے لیے یہ جملہ بولنا عمر بن خطاب کی سنت ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ جا کر کے صحابہ نے پکڑ لیا، عمیر بن وہب کو پکڑ لیا۔ حضرت عمر نے اپنا گمچھا نکالا اور اس کی گردن میں ڈال کر مروڑ دیا اور پکڑ کے لائے۔ پوچھا کیوں آیا؟ کیونکہ بدر میں سامنے لڑنے کے لیے آیا تھا اور بیٹا بھی قیدی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بس میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میرا بیٹا تمہارے پاس قید ہے۔ حضرت عمر نے کہا تمہارا جواب میں بعد میں دوں گا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا اس کو پکڑ کے رکھو، پہلے حضور سے اجازت لے کر آتا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر حضور پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، عمیر بن وہب آیا ہے، شیطان قریش جس نے بدر میں کافروں کو بھڑکا کر لایا تھا، اور مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ عاشق رسول کو بہت دور سے خوشبو آ جاتی ہے اور دشمنوں کی مہک بھی آ جاتی ہے۔ یہ جو بدبو لے کر کے آیا ہو کوئی، عاشق رسول سمجھ گیا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ حضور نے فرمایا عمر اس کو اندر تو آنے دو، باہر کھڑا کر کے اندر تو آنے دو۔ حضرت عمر نے گردن میں اسی طرح گمچھا ڈال کے کھینچتے ہوئے اندر لائے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، چھوڑ دیا، وہ تلوار بھی ہاتھ میں ہے۔ حضور نے پوچھا عمیر بن وہب کیسے آنا ہوا؟ جھوٹ بولا، کہا میرا بیٹا قیدی آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹے سے ملنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے؟
بیٹے سے ملنے کے لیے تلوار کیوں؟ تو دکھانے کے لیے تلوار پھینک دیا. کہا اس تلوار سے کیا ہونا ہے؟ تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی تھی لیکن فتح آپ ہی کی تو تھی. بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. حضور پاک نے فرمایا عمیر بن وہب بتاؤ تو صحیح کیوں آنا ہوا؟ کہا کہہ تو رہا ہوں بس بیٹے سے ملنے آیا ہوں. حضور نے جلال میں کہا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو. مکہ میں بیٹھ کر کے جو تم بات کر کے آئے وہ بات بتاؤ. میرے عزیزوں بچا کیا تھا؟ بچا کیا تھا؟ عمیر بن وہب کا پورا جسم کانپنے لگا. کہا اب اس کے آگے کیا بتاؤں؟ بس گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. نعرہ تکبیر. میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں جہاں جہاں ظالموں نے کوششیں کی ہیں جس کو حضور پاک کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو نبی کا غلام بنا دیا. اسی کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. آج بھی ہم مایوس نہیں ہیں. آج بھی ہمارے ادھر ادھر جتنے بھوک رہے ہیں کل ان کی نسلوں میں حضور کے عاشق پیدا ہوں. انشاءاللہ. تم مسجدوں کو توڑ کر کے سوچتے ہو صنم خانے بنا دیں گے. انتظار کرو وہ وقت بھی آئے گا جب تمہارے ہی بچے ان دیواروں سے اللہ اکبر کی آواز بھی لگائیں. کیونکہ اللہ رب العزت کی صدا ہے یہ اور تاریخ یہ بتاتی ہے جہاں جہاں سے توڑنے کی کوشش کیا ہے میرے رب نے وہیں سے اسلام کی مینار کو بلند کیا. عمیر بن وہب قتل کرنے آیا ہے. زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آیا ہے. حضور کا ایک اشارہ تھا کہ تلوار گری جس میں کپ کپی آ گئی اور اس کے بعد بچا کیا تھا؟ پھر زندگی بھر حضور کی غلامی میں آپ نے کاٹی ہے پوری عمر. حضور پاک کے عاشقوں میں شمار ہوتا ہے عمیر بن وہب کا. لیکن حضرت عمر ابن خطاب کا مسلک بھی تو دیکھو. مسجد کے باہر پکڑ کر کے لائے تھے گردن میں گمچھا ڈال کر اور کیا کہا تھا خذو ھذا الکلب پکڑو اس کتے کو. لیکن جیسی حضور کی محبت میں آگے عمیر بن وہب آئے گلے لگا لیا سینے سے سینہ لگایا اور اس کے بعد باہر لے کر کے گئے اور صحابہ سے کہتے ہیں سنو میرے ساتھیوں تھوڑی دیر پہلے میں خنزیر سے زیادہ بدتر اس کو سمجھتا تھا لیکن تم گواہ ہے نا آج میں اس کو اپنے حقیقی بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں اس لیے کہ محبت کا پیمانہ صرف عشق رسول ہے. حضور کی محبت ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت.